ناکامی سے بچاؤ اور کامیابی کے اسباب۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے ناکامی سے بچاؤ کے لوگوں کے پاس کیا اسباب ہوتے ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ سائل محترم، کامیابی کی کوشش و جد و جہد اور ناکامی سے نفرت کے لیے صرف ناکامی کا نام ہی کافی ہے۔ غض نظر کہ انسان اپنی کامیابی کے لیے کوئی مادی کمائی کرے تو ناکامی ایک نقص اور مذمت کا نام ہے، اور کامیابی کمال و مدح کو کہتے ہیں۔ عربی شاعر کا قول ہے، میں تو نقص کے علاوہ لوگوں میں کوئی اور عیب دیکھتا ہی نہیں جسے وہ پورا کرنے پر قادر ہیں۔ بلا شبہ ناکامی و کامیابی یہ دونوں اشیاء فی نفس الوقت دونوں ملی ہوتی ہیں، اور ابتدائی طور پر تو اس میں تناقض نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں فکر و سوچ اور مشاہدات و تجربات و واقعہ میں ملے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ہر ایک کی تعریف و پہچان علیحدہ ہے، جس سے ہم ان اسباب کو سمجھ لیتے ہیں جو اس پر چلنے یا منع کرنے پر ابھارتے ہیں۔ تو نجات و کامیابی اس جہاں میں وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ہر مومن کی اس جہاں میں غایت ہو، اور اس غرض و غایت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کی ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا حکم دیا اور انسان سے اس عبودیت کے التزام کا مطالبہ کیا جو اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوق پیدا کرنے کی غرض و غایت بیان کی تو فرمایا، اور میں نے جن و انس کو تو صرف اپنے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی راہ میں مرنے والے کو کامیاب قرار دیا اور ناکامی سے بچا ہوا شمار کرتے ہوئے فرمایا، تو جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ تو پھر نجات و کامیابی زندگی کا قصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس جہاں کو پیدا کرنے کی غرض و غایت ہے، اور سب رسول اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے، اور کتابیں بھی لوگوں کو اسی حقیقی کامیابی کی طرف دعوت دینے کے لیے نازل کی گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا و آخرت میں کامیابی کے حصول کے لیے کچھ اسباب بنائے جن کو استعمال کر کے انسان اس کی طرف جا سکتا ہے۔ وہ کچھ یوں ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان اور عبودیت کے امتحان میں کامیاب ہونے اور ایمان و عبودیت کے راستے کا اہتمام کرنے اور اسی پر مرنے والے شخص کے لیے ابدی اور دائمی نعمت لکھی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، تو جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب و کتاب مجھے ملنا ہے۔ تو وہ شخص خوشی والی زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے اور پھل قریب اور جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے تھے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 19 تا 24۔ اور جن لوگوں نے اس کامیابی کی راہ کا انکار کر دیا اور ناکامی اور نامرادی کی راہ کا اصرار کیا تو قرآن مجید نے ان کا نقشہ کھینچا، اور جس طرح ان کا نتیجہ انہیں دیا جائے گا، اور کامیاب شخص اور ناکام کی پہچان ہوگی اس کا نقشہ یوں کھینچا۔ اور جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، ہائے افسوس، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور مجھے تو علم ہی نہ تھا کہ حساب و کتاب کیا ہے۔ کاش کہ موت میرا کام تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے کچھ نفع نہ دیا اور میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 25 تا 29۔ اور اس دنیا میں کامیابی کی راہ پر چلنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے اچھی اور پاکیزہ زندگی لکھی تو فرمایا، جو بھی نیک و صالح اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو وہ ایمان والا، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر اور اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک و صالح اعمال کا بہترین بدلہ بھی انہیں ضرور بضرور دیں گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نیک و صالح اعمال کرنے والے کے لیے یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کی دنیاوی زندگی اچھی کر دے گا، اور اچھی زندگی کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ابن عباس اور ایک جماعت سے مروی ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر پاکیزہ اور حلال رزق سے کی ہے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر قناعت کی ہے، اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ یہی سعادت ہے، اور صحیح یہ ہے کہ اچھی زندگی ان سب اشیاء کو شامل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 601۔ یہی وہ منہج ہے جس کے مطابق مسلمان شخص زندگی بسر کرتا ہے اور اس کی زندگی سے سمجھا جاتا ہے، اور جو اس سمجھ اور مفہوم پر چلے تو وہ یہ ضرور اسے اس کے دینی اور دنیاوی امور میں کامیابی و کامرانی اور مقام و مرتبہ کی طرف لے جائے گا، کیونکہ مومن شخص کو یہ علم ہے کہ اس سے اس دنیا میں عدل و انصاف اور حق قائم کرنے کا مطالبہ ہے،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 25۔ اور عدل و انصاف قائم کرنے میں ایک فرد کی کامیابی پوری امت کی کامیابی کا ایک حصہ ہے، اور اس لیے بھی مومن شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب تم میں کوئی شخص کوئی کام کرے تو اچھی طرح پختگی سے کرے۔ اسے ابو یعلا نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 349 میں روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کے شواہد کے ساتھ اسے السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1113 میں حسن قرار دیا ہے۔ اور پھر عمل کو پوری پختگی کے ساتھ سر انجام دینا نجات و کامیابی کا ایک رکن ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جو سب کے سب مومن شخص کو نجات کے انتہائی درجہ تک پہنچنے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت اپنی صلاحیات کو بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور نافع ہنر تلاش کرتا ہے، اور ثقافتی و اخلاقی اور معاشرتی و اقتصادی مستویٰ میں بلندی اور ترقی کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ عمل کرنے والا کامیاب مومن سستی و کاہلی کے ساتھ بیٹھے رہنے والے مومن سے بہتر اور افضل ہے، جو اپنی سستی و کاہلی سے دین و دنیا کے خسارہ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طاقتور اور قوی مومن اللہ کے ہاں کمزور اور ضعیف مومن سے بہتر ہے، اور ہر ایک میں خیر ہے۔ آپ اس چیز کی حرص رکھیں جو آپ کو فائدہ دے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے اور عاجز نہ ہو جائیے، اور اگر آپ کو کچھ تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہیے کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اور اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، لیکن یہ کہیے کہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ نے جو چاہا کر دیا، کیونکہ لفظ اگر شیطان کا کام کھول دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2664۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، تو یہ حدیث اصول ایمان کے عظیم اصول پر مشتمل ہے، اور اس میں یہ شامل ہے کہ انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ ایسی چیز کی حرص رکھے جو اس کی معیشت اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہو، اور حرص و جد و جہد کرے، اور طاقت صرف کرنے کو کہتے ہیں، اور جب انسان کی جد و جہد اور اس کا فعل اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی توفیق سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسی سے مدد طلب کی جائے، تاکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسا مقام جمع ہو سکے، کیونکہ اپنے نفع کی چیز کی حرص کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی معاونت کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی ہی سے مدد مانگی جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں، اور عاجز نہ آؤ، کیونکہ عاجز تو نفع مند چیز کی حرص کے منافی ہے اور اللہ تعالیٰ کی استعانت کے بھی منافی ہے، تو اپنے آپ کو نفع دینے والی چیز کی حرص رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرنے والا عاجز آنے والے شخص کے برعکس ہے، تو مقدر میں واقع ہونے سے قبل اس کے حصول کے سب سے بڑے سبب کی طرف رہنمائی ہے، اور وہ اس ذات سے استعانت حاصل کرنے جس کے ہاتھ میں سب امور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی حرص ہے۔ ان امور کا مصدر بھی وہی ذات ہے، اور اس کا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہی ہے، تو اگر وہ چیز رہ جائے جو اس کے مقدر میں ہی نہ تھی تو اس کی دو حالتیں ہیں، عجز کی حالت، اور یہ شیطانی عمل کھولنے کی کنجی اور چابی ہے، تو یہ عجز انسان کو اگر کی جانب ڈال دیتا ہے، تو یہاں اس لو کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ ملامت اور جزا فضا اور ناراضگی اور افسوس و غم کی چابی ہے، اور یہ سب کچھ شیطانی عمل ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چابی کے ذریعے سے اس عمل کو کھولنے سے منع فرمایا ہے، اور اسے دوسری حالت کا حکم دیا ہے جو کہ تقدیر کی جانب دیکھنے اور اس کو مد نظر رکھنا ہے، کہ اگر وہ کام اس کے مقدر میں ہوتا تو کبھی بھی نہ رہتا اور نہ ہی اس پر کوئی دوسرا غالب آتا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھ پر معاملہ غالب آ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، لیکن کہو کہ اللہ نے جو چاہا اور جو مقدر میں کیا کر دیا، تو دونوں حالتوں میں اس کی رہنمائی فائدہ مند چیز کی طرف کی، مطلوبہ چیز کے حصول کی حالت میں بھی اور عدم حصول کی حالت میں بھی، تو اسی لیے یہ حدیث ایسی ہے کہ کوئی بھی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شفاء العلیل صفحہ نمبر 37 اور 38۔ تو اس سوچ سے ہر گھاٹی اور ہر ناکامی کو طے کیا جا سکتا ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس کی خواہش کی کوئی حد ہے، اور نہ ہی اس کی ہمت کی عظیمت کی کوئی انتہا ہے، بلکہ وہ جانتا ہے کہ ناکامی تو عمل کی دلیل ہے، اس لیے کہ جو شخص عمل کرتا ہے بعض اوقات وہی ناکام ہو سکتا ہے، لیکن بیٹھ رہنے والا، کاہلی و سستی کرنے والا نہ تو کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی ناکامی، اور عمل کا پھل
اور نتیجہ تو کسی نہ کسی دن کامیابی کی صورت میں ضرور نکلے گا، چاہے کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ اسی لیے ناکامی سے کامیابی کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اور وہ اس پر متنبہ ہوتا ہے کہ خلل اور نقص کہاں پیدا ہوا ہے، اور وہ اس کی اصلاح اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ پہلے سے بھی زیادہ قوی اور سخت ہو کر پلٹتا ہے، حتیٰ کہ جس کامیابی کی کوشش کر رہا تھا وہ اسے پا لیتا ہے۔ اور جو توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے غلطی کرنے والوں اور ناکامی کا منہ دیکھنے والوں کے لیے کھول رکھا ہے، وہ تو ایک ایسا سبب اور زینہ ہے جو ناکامی کے مراحل کو ختم کر کے اور ان سے تجاوز کر کے نجات و کامیابی کے زینے کی طرف جاتا ہے، خاص کر جب کوتاہی کرنے والا شخص اپنے تجربہ سے مستفید ہو۔ حتیٰ کہ بعض سلف رحمہم اللہ کا یہ کہنا ہے، ذلت و انکساری پیدا کرنے والی معصیت عجب اور تکبر پیدا کرنے والی اطاعت و فرما برداری سے بہتر ہے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ کامیابی کی طرف لے جانے اور ناکامی سے تجاوز کرنے والے ان سب اسباب و دوافع کے ساتھ بیٹھ رہنے والے یا سستی و کاہلی کرنے والے یا اعمال ضائع کرنے والے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا، کیونکہ راہ بہت آسان ہے، اور آپ سے صرف تھوڑے سے عزم و پختگی اور ارادہ و حکمت کا مطالبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، صرف وہ شخص نہیں داخل ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7280۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 85362۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔